آج کا ہمارا موضوع ہے انڈونیشیا کیسے بغیر جنگ پہلا بڑا مسلمان ملک بنا. ہاؤ انڈونیشیا بیکیم فرسٹ لارجسٹ مسلم کنٹری وداؤٹ وار. اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے، جبکہ انڈونیشیا جو کہ دنیا اسلام کا سب سے بڑا ملک ہے، 2021 کے سروے کے مطابق اس کی کل آبادی 26 کروڑ 30 لاکھ، مسلم آبادی 22 کروڑ 90 لاکھ جو کہ 87.07% مسلم آبادی بنتی ہے. انڈونیشیا کی نامنل جی ڈی پی 1.186 ٹریلین $، ہے. اس لحاظ سے انڈونیشیا مسلم آبادی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا اسلامی ملک ہے اور قومی پیداوار کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا اسلامی ملک ہے. انڈونیشیا کے عوام کی تاریخ کو 6 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نمبر 1 پہلی صدی سے لے کر 6 صدی تک. انڈونیشیا جو کہ 17,504 جزیروں پر مشتمل ہے، اس کے ہندوستان اور سری لنکا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. یہاں سے تجارتی وفود اور مذہبی وفود انڈونیشیا جاتے، وہاں ان کے ساتھ ٹریڈنگ کرتے اور مذہبی عقائد کا پرچار کرتے. اس وجہ سے پہلی صدی سے لے کر 6 صدی تک وہاں ہندو مت اور بدھ مت پھیلا. دوسرا دور 1622 تا 1100 عیسوی کا ہے. اس حصہ میں یمن، عرب، چائنا اور ایرانی تاجر مسلمانوں نے انڈونیشیا کا رخ کیا. اس وقت انڈونیشیا میں دنیا کے سمندری خانہ بدوش سب سے زیادہ پائے جاتے تھے اور اب بھی ہیں. ان خانہ بدوشوں کو ہندو مت اور بدھ مت نے صرف غربت دی، بھوک دی، جہالت تقسیم کی، جبکہ عورتوں کو ستی کی رسم کا سامنا کرنا پڑتا. ہندو مت کے مطابق عورتوں کو کوئی معاشی، سیاسی، اخلاقی غرض کسی قسم کے بھی حقوق حاصل نہیں تھے. ستی کی رسم کے مطابق جب کسی عورت کا خامند مر جاتا تو اس عورت کو بھی خامند کے ساتھ جلا دیا جاتا. سب سے زیادہ ہندو مت سے نفرت عورتوں کو تھی. مسلمان تاجروں نے یہاں کی عورتوں سے شادیاں کی اور انہیں ہر قسم کے حقوق اور تحفظ دیا اور ایمانداری کے ساتھ بزنس کیا. یہ ایسے ہی اچھے بزنس مین اور انسان تھے جیسا کہ اب جاپان کے انسان اور بزنس مین ہیں. انڈونیشین قبائل نے دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. تیسرا فیز 1100 تا 1500 عیسوی کا دور ہے. اس فیز میں اسلامی مبلغ، صوفی اور دانشور انڈونیشیا پہنچے. انہوں نے اسلام کی روحانی صفات سے انڈونیشین لوگوں کو روشناس کروایا. انڈونیشیا جس کے جزائر کی تعداد 17,500 ہے، ان جزائر نے ایک ایک کر کے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان جزائر کے حکمرانوں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. خوشحالی اور انصاف عام انسانوں تک پہنچا. اس دور میں عرب ممالک میں منگول اور تتاری حملہ آوروں نے مسلمان ممالک کے حکمرانوں اور عام آدمیوں کو بھی اذیت سے دوچار کیا. بڑی تعداد میں سرمایہ دار اور انٹلیکچوئلز بھی انڈونیشیا پہنچے. یہاں ان کی حکومتیں بھی مختلف جزائر میں بننی شروع ہو گئیں. انڈونیشین نے اس دور میں حج پر بھی جانا شروع کر دیا. چوتھا فیز 1500 تا 1600 عیسوی کا ہے. اس دور میں مسلمانوں نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا نظام دیا، اسلامی لٹریچر تقسیم کیا، اسلام کی تبلیغ انڈونیشیا کی لوکل زبان میں کی. غرض اس دور میں مسلمان تاجروں، مسلمان صوفیہ کرام نے عروج حاصل کرنا شروع کیا. اسلام پورے انڈونیشیا میں پھیل گیا. انڈونیشین عورتوں نے اسلام کو مردوں سے زیادہ پسند کیا کیونکہ عورتیں ستی کی رسم سے تنگ تھیں اور انہیں کوئی حقوق حاصل نہیں تھے. پانچواں فیز 1601 تا 1941 عیسوی کا ہے. اس دور میں انڈونیشیا ڈچ اور یورپی اقوام کی کالونی رہا، لیکن عوام کی اکثریت کا مذہب پھر بھی اسلام ہی رہا. چھٹا فیز 1942 تا 1949 عیسوی کا ہے. اس دور میں جاپان نے انڈونیشیا پر قبضہ کر لیا. ڈچ اور یورپی اقوام کی حکومت انڈونیشیا پر ختم ہو گئی. دوسری جنگ عظیم میں جاپان کو شکست ہو گئی.
انڈونیشین مسلمانوں کو سکارنو اور دوسرے مسلمان لیڈروں نے متحد کیا، اسلام کو مضبوط کیا اور جاپان کے تسلط سے آزاد کروایا۔ انڈونیشین اگست 1945 کو آزادی کا دن مناتے ہیں۔ 1945 تا 1949 عیسوی میں ڈچ اور یورپی اقوام سے بھی انڈونیشین مسلمانوں نے آزادی حاصل کر لی۔ جاپان کے قبضہ سے پہلے انڈونیشین ڈچ اور یورپی اقوام کی کالونی تھا۔ اس دور میں بھی سکارنو اور مسلمان لیڈروں نے آزادی کے لیے اہم رول ادا کیا۔ 1965 کی انڈیا ورسز پاکستان وار میں انڈونیشیا نے سکارنو کی قیادت میں پاکستان کی ہر قسم کی مدد کی۔ 20 اہم معلومات انڈونیشیا کے بارے میں کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، انڈونیشیا از ہوم ٹو اوور 100 endangered animals. Number 2, Indonesia has the world's biggest young population. Number 3, the world's biggest flower lives in Indonesia. Number 4, home to over 700 different languages and dialects. Number 5, Indonesia is the hottest spot on the Pacific Ring of Fire. Number 6, home to the tallest island peak on Earth. Number 7, it's also home to the largest volcanic lake on Earth. Number 8, and it's also got the second largest coastline in the world. Number 9, and it's home to a former headhunter island. Number 10, Indonesia is made up of 17,504 islands. Number 11, Indonesia has a macabre and bizarre history with head hunting. Number 12, Indonesia is the only place on earth to observe the Komodo dragon in the world. Number 13, Sumatra is one of the just 2 places in the world to observe wild orang-utans. Number 14, home to the biggest Buddhist temple in the world. Number 15, Indonesia and Morocco have the exact same flag. Number 16, Guinness World Record holder for the largest packet of instant noodles. Number 17, first developing country to operate their own domestic satellite system. Number 18, home to one of the world's largest modern volcano eruptions. Number 19, Indonesia still enforces the death penalty by firing squad. Number 20, its capital is most Instagrammed in Asia. مسلمانوں نے 712 تا 1857 عیسوی تک بر صغیر کے مختلف علاقوں میں تجارت اور حکومت کی۔ مکمل حکومت بر صغیر پر تقریباً 600 تا 700 سال تک کی، لیکن وہ انڈونیشیا کی طرح 87% ہندوستانی لوگوں کو مسلمان نہ بنا سکے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ نمبر 1، عرب مسلمان، چائنیز مسلمان، ایرانی مسلمان انڈونیشیا میں اچھے تاجر، اچھے صوفیہ کرام کے روپ میں آئے، جبکہ انڈیا میں حملہ آور کے روپ میں آئے۔ یہاں بھی ہندوؤں کو مسلمان صوفیہ کرام نے کیا، بادشاہوں نے نہیں کیا۔ نمبر 2، انڈونیشیا میں مسلمانوں نے انڈونیشیا کی لوکل زبان میں تبلیغ کی اور اسے رائج کیا، جبکہ انڈیا کی لوکل زبان ہندی کی جگہ فارسی زبان کو مسلمانوں حکمرانوں نے سرکاری زبان کا درجہ دیا۔ نمبر 3، انڈونیشیا میں انڈیا کی طرح وہاں کاسٹ سسٹم اتنا مضبوط نہیں تھا۔ انڈیا میں برہمن، کھستری، ویش، شودر 4 قسم کے ہندو تھے۔ شودروں کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ انڈیا کے برہمن بہت ہی کم تعداد میں مسلمان ہوئے کیونکہ انہیں مذہبی لحاظ سے بہت زیادہ سہولتیں حاصل تھیں۔ برہمنوں نے ہندو مت کو مضبوط کیے رکھا۔ نمبر 4، اکثریت مسلمان حکمران خود کو خوبصورت اور خوش خوراک سمجھتے تھے، جبکہ ہندوستانی لوگوں کو وہ خوبصورت نسل قرار نہیں دیتے تھے۔ مسلمان حکمران گوشت خور تھے، جبکہ انڈیا کے لوگ ویجیٹیرین تھے۔ اس کے برعکس انڈونیشیا میں جو مسلمان تاجر اور صوفی کے روپ میں آئے وہ بہت زیادہ انسان دوست اور رحم دل تھے۔ ہندوستانی مسلمان حکمرانوں نے ہندوؤں کو
مسلمان کرنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ زیادہ ہندوؤں کی تعداد، جیسا کہ ویش، شودر وغیرہ نے خود ہی اسلام کو قبول کیا، کیونکہ اسلام میں کاسٹ کی بنیاد پر انسانوں کی عزت نہیں تھی بلکہ کردار کی بنیاد پر عزت تھی۔ تھوڑی تعداد کھچتری ہندوؤں کی بھی مسلمان ہوئی تاکہ فوج اور حکومت کا حصہ بن سکے، جبکہ برہمن صرف 1% کے قریب مسلمان ہوئے جو کہ مندروں کے پروہت نہیں تھے۔ ان سب لوگوں کو مسلمان کرنے میں اہم کردار صوفیہ کرام نے کیا۔ پاکستان کو انڈونیشیا کی اسٹڈی کرنی چاہیے اور اس سے اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ پچھلے تقریباً 20 سالوں میں انڈونیشیا نے اپنے ہمسائے ممالک سے کسی قسم کی کوئی بڑی جنگ نہیں کی۔ یورپ کی ترقی میں بھی ہمسائے ممالک سے اچھے تعلقات نے اہم رول ادا کیا ہے، جبکہ پاکستان کو سپر پاور نے مختلف جنگوں میں الجھائے رکھا ہے۔ ضرورت ہے کہ اپنے ہمسائے ممالک سے اچھے تعلقات قائم کیے جائیں۔ 1% جو اشرافیہ ہے اس کے سرکاری اخراجات میں کمی کی جائے۔ IMF جو کہ سپر پاور کا ایک نمائندہ ہے، ترقی پذیر ممالک کی معیشت کا دشمن ہے، اس سے نجات حاصل کی جائے۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tariq Search channel. Thank you.